نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس ذات پاک نے ہمیں اپنی توفیق سے آج کی مبارک رات اس بابرکت مجلس میں جمع فرمایا. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنا مہینہ عطا کیا. جس نے اس مہینے میں ہمیں قرآن کی نعمت عطا فرمائی. جس نے اس مہینے کو قیام اور صیام کے ساتھ مزین فرمایا. جس نے اس مہینے کو ہزار مہینوں سے افضل ایک رات عطا فرمائی، اور اس رات کی جھولی میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور قیامت تک اس امت کی رہنمائی کے لیے قرآن کو صحیفہ ہدایت بنایا. آج ہم اس مبارک رات کی ساعتوں میں اللہ کے حضور خاص عاجزی اور انکساری سے دعا، اجتماعی دعا کرنے سے قبل اس قرآن مجید کا تھوڑا سا سبق یاد کرنے کی کوشش کرتے، تاکہ ہمارے ذہن، ہمارے دل، ہماری روحیں قرآن مجید کے معارف کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیں. آج رات کے درس کے لیے میں نے سورۃ القصص کا انتخاب کیا ہے. اس کے بعض مقامات کا بیان انشاءاللہ تعالی اختصار کے ساتھ ہوگا. ضروری ہے کہ ہم آج کی رات جہاں اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، وہاں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ توبہ کے بعد اپنی آئندہ زندگی کو قرآن مجید کے پیغام کی روشنی میں ڈھال کر اس کی اصلاح کی کوشش ہو سکے.
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں ہم تم پر موسیٰ اور فرعون کا واقعہ پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، تاکہ ایمان والی قوم اس واقعے سے نصیحت حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فرعون زمین میں بڑا سرکش اور باغی ہو گیا تھا، سرکشی اور انکار میں حد سے بڑھ گیا تھا۔ اس کی سرکشی بغاوت کیا تھی؟ قرآن مجید کہتا ہے وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اپنے کافرانہ اور طاغوتی نظام کو دوام اور استحکام دینے کے لیے اس نے معاشرے کے اندر کئی طبقے پیدا کر دیے تھے، معاشرے کو طبقاتی معاشرہ بنا دیا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک طبقہ جو فرعون کے ساتھیوں کا تھا، اس میں بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے طاقتور لوگ، بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگ جمع ہو گئے تھے۔ یہ فرعون کے ساتھیوں اور حواریوں کا ایک طبقہ بن گیا تھا جو بڑے مضبوط، مستحکم اور طاقتور بن گئے تھے۔ یستضعف طائفة منہم، اور دوسرا طبقہ مصر میں جو معاشرہ کا میں عوام کا طبقہ تھا، اس طبقے کو فرعون نے اور اس کے نظام نے بڑا کمزور کر دیا تھا، پیس کے رکھ دیا تھا، ان کا استحصال ہو رہا تھا۔ یہ طبقہ نہایت غریب، مفلس، کمزور اور ناتواں لوگوں پر مشتمل ہو گیا تھا۔ گویا پورا معاشرہ فرعون کے نظام نے پورے معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یا بڑے امیر، کبیر، طاقتور اور جابر لوگ ہو گئے، اور باقی عوام غریب، مفلس، ناتواں، کمزور اور پسے ہوئے لوگ ہو گئے۔ اس لیے تاکہ معاشرے کے غریب عوام فرعون کے ظالمانہ نظام کے سامنے سر نہ اٹھا سکیں۔ پھر فرعون کے ظلم کی انتہا یہ تھی یذبح ابناءہم، اس نے بنی اسرائیل کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیتا، تو اس نے عوام کے ہاں بنی اسرائیل کے گھروں میں لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کرنا شروع کر دیا، ان کو زندہ نہ رکھتا۔ اس کے دو سبب تھے، ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل میں اور عوام میں افرادی قوت زیادہ نہ بڑھے، ان کے لڑکے پیدا نہ ہوں، وہ جوان نہ ہوں، افرادی قوت نہ بنے، وہ سیاسی طور پہ کمزور رہیں، تاکہ اس کے تخت سلطنت کو کوئی خطرہ ان سے لاحق نہ ہو۔ اور دوسرا سبب اس ظلم کا یہ تھا کہ ہر لڑکے کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو ہراساں کر دے، وہ گھبرا جائیں، بزدل ہو جائیں، ڈرپوک بن جائیں، اور اس کے اس درجے کے ظلم اور جبر کو دیکھ کر کوئی فرعون کے ظالمانہ نظام کے سامنے اٹھنے کی جرت نہ کر سکے۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور جو بچیاں پیدا ہوتی ان کو زندہ رکھتا۔ اس کا سبب یہ تھا
بچیوں کو زندہ رکھنے کا کہ معاشرے میں عورتوں کی کثرت ہو جائے، مرد کم ہو جائیں، عورتیں بڑھ جائیں، اور جس معاشرے میں یہ تناسب بگڑ جائے، مرد بہت کم رہ جائیں، عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں، اس میں فحاشی، عریانی، بے حیائی اور بدکاری کے راستے کھل جاتے، معاشرے میں بے غیرتی اور بے حمیتی پیدا ہو جاتی۔ اس قتل عام کا ایک تاریخی سبب مفسرین تو یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اسے اندیشہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا، کہ کہیں وہ مرد کامل نہ پیدا ہو جائے جس سے اس کے نظام باطل کو خطرہ ہو۔ مگر عمومی فلسفہ میں نے وہ بھی آپ کو خلاصتاً سمجھا دیا، تاکہ معاشرے کے اندر ایک تو طبقاتی تقسیم ہو جائے، دوسرا معاشرے میں لوگ بزدل ہو جائیں، تیسرا معاشرے میں گھبراہٹ، ڈر، خوف و ہراس اور بزدلی پیدا ہو جائے، اور چوتھے یہ کہ اس معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور بے غیرتی کے راستے پیدا ہو جائیں، تاکہ پورا معاشرہ غلط راہ پر لگ جائے اور اس کے نظام کفر کو، نظام ظلم کو کوئی خطرہ معاشرے سے باقی نہ رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہ کان من المفسدین، وہ بڑا فسادی تھا، اس نے معاشرے میں مصر کی زمین پر فساد بپا کر رکھا تھا۔ یہ فرعون کے جبر و ظلم پر مبنی نظام کی ایک تصویر ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے بیان فرمائی۔ حضور علیہ السلام کو فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، واقعہ تو فرعون کا ہے اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا ہے، واقعہ ہزاروں سال پہلے مصر کے معاشرے کا ہے، مگر میرے لاڈلے حبیب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ واقعہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ آپ کی امت کے کام آئے، تاکہ قیامت تک آپ کی امت کو اس واقعے سے نصیحت ملے، سبق ملے، درس ملے، پیغام ملے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ارادہ کیا اور اب بھی یہ ارادہ رکھتے ہیں۔ نرید مضارع کا صیغہ ہے جو دوام اور استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ عام مترجمین نے، یہ اہل علم کے لیے نکتہ ہے، عام مترجمین نے نریدوں سے ہم چاہتے تھے کا معنی کر لیا ہے، مجھے اس کا معنی صیغہ ماضی کرنے میں کوئی قرینہ نظر نہیں آیا۔ ماضی کے تاریخی پس منظر میں تو فرعون کے اس حالات کے مطابق تو یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے، مگر چونکہ یہ پیغام امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لوگوں ہمارا ارادہ اس وقت بھی یہ تھا اور اب بھی یہ ہے اور قیامت تک یہ رہے گا۔ کیا کہ جب فرعون کے نظام کا ظلم اپنی انتہا کو جا پہنچا، یا جب کبھی ایسا نظام ظلم اپنی انتہا کو جا پہنچے گا، تو ہمارا ارادہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ وہ جو کمزور لوگ ہیں معاشرے میں، غریب لوگ ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں، مظلوم ہیں، استحصال زدہ ہیں، جنہیں ظلم، جبر، تشدد اور غربت اور افلاس کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کمزور لوگوں کو کھڑا کر دیں، ان کو اٹھائیں، وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، وہ نظام کفر کو للکاریں، وہ جبر و طاغوت کے نظام کا تختہ الٹنے کے لیے کمر ہمت باندھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مظلوموں کو ظالموں کے خلاف کھڑا کر دیں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور اس نظام ظلم کا خاتمہ یوں کریں کہ وہ کمزور جو پیسے جا رہے ہیں، قوت اور اقتدار اور حکمرانی اور قیادت اس کمزور طبقے کے ہاتھ میں منتقل کر دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، انہیں حکومت کا وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین میں طاقت دے دیں، وہ زمین میں قیادت سنبھال لیں۔
وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور اس طرح فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اور جابر طاقتور ظالم لوگوں کو اس انجام تک پہنچا دیں جس انجام سے وہ ڈر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان آیات کریمہ کے ذریعے امت محمدی کو سبق یہ دیا ہے کہ اے امت محمدی، ہمارا ارادہ تو کمزوروں کے لیے یہ ہے کہ انہیں طاقتور کریں، انہیں قیادت دیں اور نظام ظلم کے خلاف انہیں کھڑا کر دیں، مگر یہ اس وقت ہوگا جب مظلوم خود مظلومیت کی حالت سے نکلنے کا فیصلہ کریں گے، جب کمزور خود کمزوری کی حالت سے نکلنے کا فیصلہ کریں گے، جب مجبور نظام جبر کو للکارنے کا فیصلہ کریں گے اور میری مدد کے بھروسے پر کفر، ظلم اور طاغوت کے نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا میرے حبیب اپنی امت کے کمزوروں کو خوشخبری سنا دو کہ آپ کی امت کے کمزوروں کو اعلان کر دو کہ کمزوروں، مظلوموں، پسے ہوئے لوگوں، اٹھنے کا ارادہ تم کرو، میری مدد تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ نظام ظلم اور جبر کے خلاف سربکف ہو جانے کا فیصلہ تم کرو، میری مدد و نصرت آسمانوں سے اتر کر تمہیں ظلم کے ماحول سے اٹھا کر کامیابی کی منزل تک پہنچانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ وقت کے فرعونوں اور وقت کے حامانوں کے خلاف ہماتن جہاد اور انقلاب بن جانے کا عزم تم کرو، میری مدد و نصرت تمہیں منزل مراد تک پہنچانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ اور میرے حبیب امت کو بتا دو، جس طرح میں نے موسیٰ کی قوم کے کمزوروں کی مدد کی اور فرعون کے مقابلے میں انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا، مصطفیٰ کی امت کے کمزوروں تم بھی کمر ہمت باندھو، ڈرو نہیں، کھڑا ہونا تمہارا کام ہے اور ظلم کا تختہ الٹ دینا میرا کام ہے۔ ایسے حالات میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے اس منصب عظیم کو پانے کے لیے مدین کی طرف ہجرت کی اور 10 سال نبوی تربیت میں رہے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور 10 سال اپنے تربیت کے مرحلے مکمل کرنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے ان کی شادی ہوئی، اور اپنی اہلیہ محترمہ زوجہ مطہرہ کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہونے اور پھر اپنے عظیم پیغمبرانہ انقلابی کام کو شروع کرنے کے لیے مصر کی طرف چلے۔ قرآن مجید فرماتا ہے آگے، فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوی تربیت کے مرحلوں کو مکمل کر لیا، 10 سال کی مدت مکمل کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، آنس من جانب الطور نارا، تو کوہ طور کی جب وادی میں پہنچے تو انہوں نے ایک آگ دیکھی، ایک ایسا شعلہ دیکھا جس سے ان کی طبیعت میں انس ہو گیا، جو ان کی طبیعت کو مانوس لگا۔ ایک آگ کا شعلہ بھڑکتا ہوا دیکھا، وہ شعلہ کیا تھا؟ شعلہ محبت تھا، وہ شعلہ معرفت تھا، وہ شعلہ نور الہی تھا۔ جب وادی میں پہنچے تو ایک آگ کا شعلہ بھڑکتا ہوا دیکھا، اس کو دیکھتے ہی دل میں رغبت پیدا ہو گئی۔ اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے، قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، فرمانے لگے اپنی اہلیہ سے، گھر والوں سے، کہ آپ ذرا یہاں ٹھہریں، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، وہ آگ کا شعلہ بھڑک رہا ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر اور جذوۃ من النار لعلکم تصطلون۔ اہلیہ سے فرمایا آپ یہاں رکیں، میں نے آگ کا شعلہ دیکھا ہے،
میں اس کے پاس جاتا ہوں، یا تو اس آگ سے مجھے کچھ خبر مل جائے گی یا میں اس آگ کا انگارہ لے آؤں گا۔ اس آگ سے یا تو کوئی خبر مل جائے گی یا آگ کا انگارہ لے آؤں گا۔ خبر کیا تھی؟ یا تو یہ خبر مل جائے گی کہ ہم کہاں ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جانا ہے، ہماری ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، سفر کیا ہے، سفر کی سمت اور رخ کیا ہے، یہ تو کچھ خبر مل جائے گی، اور یا اس کا ایک انگارہ لے آؤں گا۔ دو چیزیں اس آگ سے متعلق تھی۔ آج کی رات ہم بھی اللہ کے حضور سراپا التجا بن کے بیٹھے ہیں کہ مولا، ہم بھی تیری محبت اور تیری معرفت کے اس شعلے کو دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ وہ شعلہ آگ کا، اپنی محبت کی آگ کا، اپنی معرفت کی آگ کا، ہمارے دل کی وادی میں بھی جلا، جس سے ہمیں بھی کچھ اپنی خبر ملے کہ ہم کیا ہیں، کدھر جانا تھا اور کدھر کو جا رہے۔ ہمیں اپنی خبر نہیں رہی، ہمیں اپنی پہچان نہیں رہی، اپنی معرفت نہیں رہی، اپنا مقصد ہم بھول گئے، اپنا منصب بھول گئے، بے راہ ہو گئے۔ مولا، آج ہمارے دلوں کی وادی میں بھی اپنی محبت کا، اپنی معرفت کا، اپنی قربت کا، اپنی عنایت کا، اپنی عطا کا، اپنی شفقت کا ایک شعلہ موجزن کر دے، ایک ایسا شعلہ جلا جو ہمیں بھی کچھ خبر دے دے۔ یہ قوم بے خبر ہو گئی ہے، امت بے خبر ہو گئی ہے، بے راہ ہو گئی ہے، اور پھر اپنی محبت اور معرفت کے اس شعلے سے کچھ انگارہ ہمیں عطا کر، ایسا انگارہ جو ہماری سوئی ہوئی روحوں کو بیدار کر دے، جو ہمارے ٹھنڈے خونوں کو تپش دے دے، اور ایک ایسی تپش دے دے اس قوم کے جوانوں کو، اس قوم کے بوڑھوں کو، اس قوم کی ماؤں کو، اس قوم کی بہنوں کو، اس قوم کی بیٹیوں کو، اس قوم کے بیٹوں کو۔ مولا، ایک ایسا شعلہ عطا کر، اس آگ کا ایسا انگارہ عطا کر جو ہمیں اپنی حقیقت کی خبر بھی دے، اور ایسا انگارہ دے جو انگارہ ہمارے ٹھنڈے خون میں تپش پیدا کر دے، ہمارے دل کی تاریک وادی میں روشنی پیدا کر دے، ہماری روحوں کی تاریکیوں کو منور کر دے۔ اس سے تیری معرفت نصیب ہو، تیری قربت نصیب ہو، تیری بندگی نصیب ہو، تیری عنایت نصیب ہو، راہ حق نصیب ہو، ہم حق کو پہچانے، باطل کو پہچانے، اور مولا اس طرز پر زندگی بسر کرے جس طرز پر زندگی بسر کرنے کا تو نے حکم دیا ہے، اور تیری معرفت پا کر ہر باطل کو للکاریں، ہر کفر کو اٹھا کے پھینک دیں، طاغوت کو اٹھا کر پھینک دیں، باطل اور ظالم کو اٹھا کر پھینک دیں، اور ہماری زندگی ظاہراً اور باطناً صرف تیرے سپرد ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ۔ پھر جب حضرت موسیٰ اس روشنی کے قریب پہنچے، قربت ہوئی، تو ہم نے ندا دی موسیٰ کو، پہلے اپنے قریب کیا۔ وادی طور کے داہنی جانب ایک مبارک مقام پر درخت تھا، جب اس کے قریب پہنچے پہلے اس درخت کے قریب بلایا، جب قریب آئے تو ندا دی، فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ۔ اللہ پاک نے قریب بلایا اور بلا کر ندا کی، موسیٰ میرے قریب آ، میں تیرا اللہ ہوں، ہائے 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 میرے قریب آ، میں تیرا رب کریم خود اپنی قربت میں بلا رہا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اللہ پاک نے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔
ہم نے موسیٰ کو وادی طور کی داہنی جانب بلایا اور اپنے قریب کیا تاکہ موسیٰ سے سرگوشی کرے۔ مولا وہ تو تیرے پیغمبر تھے، ان سے سرگوشی پیغمبرانہ شان کے لائق تھی، مگر رحمت فرمانے والے رب دیکھ یہاں بھی تیرے ہزاروں لاکھوں بندے دیر سے رات کو جاگ رہے اور بیٹھے، یہ بھی دو چیزوں کے منتظر ہیں، ایک تیری قربت کے، ایک تیری ندا کے۔ ہم بھی دو چیزوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں مولا، ایک تیری قربت کے کہ کب تو اپنی قربت عطا کرے گا، کب اپنی قربت عطا کرے گا، اور کب تیری بارگاہ سے ندا آئے گی۔ مولا قربت اور ندا، ہماری روحوں کے کان تیری آواز سننا چاہتے، تیری ندا سننا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے تو نے فرمایا تھا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میرے قریب آ، میں تیرا رب ہوں۔ ہم بھی ایک ندا سننا چاہتے ہیں مولا، تیری آواز ہماری روحوں کے کانوں میں گونجے۔ میرے گناہگار بندو، تم آئے ہو میری رحمت کی امید پر، بتاؤ کیا مانگتے ہو، کیوں جاگ رہے ہو؟ مولا تیری اس ندا کے انتظار میں ہے، تیری اس ندا کے انتظار میں ہے مولا، تیری صدا کے انتظار میں ہے۔ کہ تیری آواز آئے، کیوں جاگ رہے ہو؟ رات گئے تک کیوں بیٹھے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اور ہم تجھ سے تیری آواز سن کر اتنا عرض کر سکے مولا تیری معافی چاہتے، تجھ سے معافی چاہتے، تجھ سے معافی چاہتے، اور پھر کیا مانگتے ہو؟ ہم اتنا عرض کر سکے مولا تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے۔ آج کی رات تیری قربت اور تیری ایک ندا کے انتظار میں بیٹھے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا کیا، انہیں تیار کیا، انہیں معجزات دیے، انہیں اپنے نور سے نوازا، نبوت اور پھر رسالت کے منصب پر سرفراز کیا، اور فرمایا موسیٰ اب تمہیں تیار کر دیا ہے، اب تیار ہو کر جا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے نظام کو جا کر للکار، فرعون کے نظام کفر و طاغوت کے خلاف جا کر ٹکرا، وہ میرا سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، میں نے فرعون اور اس کی قوم کو سربراہی دی، حکومت دی، طاقت دی، سب کچھ دیا، اور وہ میرا نافرمان ہو گیا، میرا سرکش ہو گیا، میرا باغی ہو گیا۔ جا فرعون کے نظام کے خلاف اے موسیٰ جا کے جہاد بپا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مولا سے شرف ہم کلامی پا کر، اس کی قربت کے نور سے اپنے قلب و باطن کو منور کر کے، اس کی ندا اور اس کی الوہی صدا سے، اس کی الوہی صدا اور اس کے الوہی نغموں سے اپنے من کی وادیوں میں گونجیں پیدا کر کے اس کا کلام اپنے منہ میں لے کر مصر آتے ہیں، اور اپنے معجزات دکھا کر فرعون کو حق کی راہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ فرعون نے معجزات دیکھے، دعوت سنی، انکار کر دیا۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین۔ کہا ہے فرعون، دوسرے مقام پر قرآن مجید میں آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا
ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اے فرعون میں اور میرا بھائی ہارون رب العالمین اللہ کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں، اور اس لیے تیرے پاس آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کو غلامی کی چکی سے نجات عطا کرائیں، انہیں آزادی کی نعمت سے بہرہ کریں، اور تیرے ظلم پر مبنی نظام حکومت سے بنی اسرائیل کو نجات دلا دیں، معجزات دکھائے۔ اس پر فرعون نے جواب دیا، اے موسیٰ میں تیرے معجزات کو نہیں مانتا، تیری دعوت حق کو نہیں مانتا، سارے معجزات دیکھ لیے، کھلی نشانیاں دیکھ لیں، روشن معجزات سب کچھ دیکھ کر کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا، یہ سب کچھ من گھڑت جادو ہے، یہ بنایا ہوا جادو ہے، اور اس لیے بھی نہیں مانتا کہ موسیٰ تم نئی باتیں سنا رہے ہو، ہمارے آباء و اجداد جو پہلے ہو گزرے انہوں نے تو یہ باتیں نہیں کی تھی، تمہیں نئی باتیں معلوم ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبرانہ باتیں رد کر دی گئیں، امت محمدی کو حق کی راہ پر چلنے والوں کو سبق دیا جا رہا ہے، اے حق کی راہ پر چلنے والوں، جو کوئی حق کی راہ پر چلے گا اسے جھٹلایا جائے گا، اس کی دعوت کو رد کیا جائے گا، اسے مسترد کیا جائے گا، اس کی تکذیب کی جائے گی، اس کی مخالفت کی جائے گی، مزاحمت کی جائے گی، اور گھبرانا نہیں، اس لیے کہ تم کیا ہو، میں نے حضرت موسیٰ کو نشانیاں، کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا، اس کے کھلے معجزے دیکھ کر، کھلی نشانیاں دیکھ کر حق کا انکار کرنے والوں نے ان کے معجزوں کا انکار کر دیا، ان کو جادوگر کہا، من گھڑت جادو کہا، اور یہ کہہ کر حضرت موسیٰ کی دعوت کو رد کر دیا کہ پہلوں نے یہ باتیں نہیں کی، تمہاری باتیں کیسے مان لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فرعون نے پیغمبرانہ دعوت حق سن کر انکار کیا، تکبر کیا کہ یہ غریب قوم سے اٹھا ہے، بنی اسرائیل سے اٹھا ہے موسیٰ، میرے نظام سلطنت کو چیلنج کرنے والا، یہ غریب عوام میں سے اٹھا ہے موسیٰ، پسے ہوئے لوگوں سے اٹھا ہے موسیٰ، میں فرعون لوگوں کا خدا، سلطنت کا مالک، تخت کا مالک، مال و دولت کا مالک، ذرائع وسائل کا مالک، لوگوں کی جان و مال کا مالک، عزت و آبرو کا مالک، یہ غریب عوام سے اٹھنے والا ایک جوان میرے نظام کو چیلنج کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، فرعون نے حضرت موسیٰ کی دعوت کو رد کیا اور تکبر کیا۔ کیا کیا؟ تکبر کیا، انہیں معاذ اللہ نیچ جانا۔ اب قرآن کہتا ہے یہ سب کچھ حق کے خلاف تھا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اسے اپنی سلطنت پر، طاقت پر، مال و دولت پر، قوت پر اتنا ناز تھا، حضرت موسیٰ کی تذلیل کرنے لگا معاذ اللہ، تضحیک کرنے لگا معاذ اللہ، اور اپنے اقتدار کے نشے میں بدمست یہ خیال کیے ہوئے تھا کہ شاید اس نے مرنا ہی نہیں، ہماری طرف آنا ہی نہیں۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بتا دو کہ وہ فرعون تھا، خدائی اس کو سجدہ کرتی تھی، وہ خود کو لوگوں کی جان و مال کا مالک سمجھتا تھا، عزت و آبرو کا مالک سمجھتا تھا، اس کے پنجے اتنے مضبوط تھے کہ ہر گھر میں پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیتا، اور کوئی سر اٹھانے کے قابل نہ تھا، عزتیں لوٹ لیتا، لوگوں کے خون سے ہولی کھیلتا، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلاتا، خدا کا مذاق اڑاتا۔ اس نے کہا یہ کہتا ہے میرا خدا ہے، ایک اونچا محل بناؤ، میں ذرا اوپر چڑھ کے دیکھوں تو صحیح موسیٰ کا خدا کہاں رہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بتا دو، پسے ہوئے لوگوں کو بتا دو کہ فرعون سے بڑا جابر کون ہوگا، فرعون سے بڑا ظالم کون ہوگا، فرعون سے بڑا طاقتور کون ہوگا، فرعون سے بڑا قوی جابر مستبد کون ہوگا، فرعون سے بڑا نشہ اقتدار میں بد مست کون ہوگا۔ فرما دو میرے حبیب اپنی امت کو فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ،
ایک وقت تک وہ نشہ اقتدار میں بدمست رہا، ایک وقت تک وہ سرکش رہا، باغی رہا، میرا نافرمان رہا، مرنا بھولا رہا، مگر اس پر بھی وقت آیا کہ ہم نے اسے پکڑ لیا، اس کے وزیروں کو پکڑ لیا، اس کے لشکر کو پکڑ لیا، طاقتور لوگوں کو پکڑ لیا اور ان کو ایسا پھینکا، غرق کیا کہ آج دنیا ان کے عبرتناک انجام کو دیکھتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو سرداری دی، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً اقتدار دیا، انہیں پیشوا بنایا، رہبر بنایا، لیڈر بنایا، حکمران بنایا، ہم نے انہیں سلطنت دی، قوم کا رہنما بنایا۔ تو بجائے اللہ کا شکر بجا لانے کے یدعون الی النار، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلانے لگے، دوزخ کی طرف بلانے لگے۔ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک جن لوگوں کو عزت دے ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی، جنہیں رہبری دے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی، اللہ جسے مال و دولت دے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی، جسے قبیلے کا سربراہ بنائے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی، جسے ریاست کا سربراہ بنائے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی۔ فرمایا لوگوں سوچو، جس کو مال و دولت کی نعمت ملے، جاہ و عزت کی نعمت ملے، طاقت ملے، حکومت ملے، سلطنت ملے، اقتدار ملے، رہبری ملے، رہنمائی ملے، لیڈری ملے، یہ سب نعمتیں، جب تمہیں یہ نعمتیں مل جائیں تو سمجھو خدا تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ پھر کبھی ایسا نہ ہو کہ اس نشے میں بدمست ہو جاؤ اور نعمت دینے والے رب کو بھول جاؤ، اس کے حکم کو بھول جاؤ، اس کی بندگی کو بھول جاؤ۔ یدعون الی النار، اور خود بھی اور لوگوں کو دوزخ کی طرف نہ لے جاؤ، میرا نافرمان نہ بنانا۔ اگر ایسا کیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، پھر ایسوں کو قیامت کے دن کوئی مددگار نہ ملے گا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، فرمایا پھر ہم نے ان کو موت دی، ذلت کی موت، اور مرنے کے بعد قیامت تک ان کے لیے دنیا میں لعنت چھوڑ دی۔ اب جو بھی یاد کرتا ہے فرعون کو لعنت بھیجتا، برے لفظوں سے یاد کرتا ہے۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ میرے حبیب کے امتیوں، یاد رکھو تمہیں بھی اللہ مال و دولت دے گا، تمہیں بھی تخت و سلطنت دے گا، تمہیں بھی حکومت اور اقتدار دے گا، تمہیں بھی عزت اور جاہ و منصب دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نعمتیں لے کر تم حضرت موسیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہو یا فرعون کے نقش قدم پر چلتے ہو۔ اگر اللہ کو بھول گئے، اللہ کی بندگی کو بھول گئے، اللہ کے دین کو بھول گئے، مصطفیٰ کی شریعت کو بھول گئے، میرے قرآن کو بھول گئے، میرے حبیب کی سنت کو بھول گئے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے، اور لوگوں کو جنت کی طرف بلانے کی بجائے دوزخ کی طرف دھکیلنے لگے، تو پھر تمہارا وہی انجام ہوگا جو فرعون کا ہوا، جو حامان کا ہوا، جو قارون کا ہوا۔ اللہ پاک نے متوجہ کیا ہمیں اس طرف کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو خود بھی اور قوم کو بھی جنت کی طرف لے جانے والے بنو۔ آج ہماری قوم کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آج کی اس مقدس رات میں ہمیں فکر کرنا ہے، آج کے ٹیلی ویژن ہمیں جنت کی طرف لے جا رہے ہیں یا دوزخ کی طرف؟ بولیے نا۔ فحاشی عام ہو رہی ہے، عریانی عام ہو رہی ہے، بے غیرتی، بے حمیتی، بے حیائی عام ہو رہی ہے، حرام کا دور دورہ ہے، ظلم ہے، دین سے دوری ہو رہی ہے، نئی نسلیں دین سے بڑی دور لے جائی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یدعون الی النار، ان کو طاقت، حکومت، سلطنت دی تھی، انہوں نے اپنی حکومت اور سلطنت کے ذریعے قوم کو جنت کی طرف بلانے کی بجائے دوزخ کی طرف بلایا۔ ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اے امت محمدی، اللہ کی اس نصیحت کو یاد کرو۔ ہمیں آج کی رات اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچنا ہے کہ ہم جنت کی طرف لے جائے جا رہے ہیں یا دوزخ کی طرف آنکے جا رہے ہیں۔ اس پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں،
جب یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور علیہ السلام سے خطاب، جب آقا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، ایمان کی دعوت دی، تو یہاں بھی کمزور لوگ تھے، جیسے مصر میں بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی امت، مکہ میں بھی کمزور لوگ تھے۔ جب آقا نے دعوت دی کہ قریش مکہ تمہیں دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، کفر، شرک اور ظلم اور جبر کا راستہ چھوڑ دو، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ، تو کمزوروں نے کیا کہا؟ قرآن مجید کہتا ہے وَقَالُوا، یہ توجہ طلب نکتہ ہے، إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب مکہ میں دعوت دی لوگوں کو، آؤ دین کی طرف، کفر شرک کی راہ کو چھوڑ دو، تو قرآن کہتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو مکہ والے لوگ، کمزور لوگ بھی آپ سے یہ کہتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم حق کی طرف آئے، وہ مانتے تو ہیں کہ آپ حق پر ہیں، حضور علیہ السلام کی بات سنو، مکہ والے لوگ بھی مانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، مانتے ہیں آپ سچے نبی ہیں، آپ کی دعوت حق ہے، آپ کا کردار اچھا ہے، آپ کی تبلیغ اچھی ہے، مانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، مگر دعوت قبول نہیں کرتے، آپ کا ساتھ نہیں دیتے، آپ کے ساتھ چلتے نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے آپ کی دعوت قبول کی اور آپ کے ساتھ چل پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ نتخطف من ارضنا، ہمارے قبیلے والے لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہماری برادریاں ہمیں چھوڑ دیں گی۔ اے اہل پاکستان، آج کی رات ہمیں قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے گریبان کے اندر بھی جھانکنا ہے، ہم کس حد تک حق کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم حق کی دعوت کو کتنا قبول کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے اور دل سے مانتے ہیں مگر حق کا ساتھ نہیں دیتے، تو کیا ہماری سوچ وہی نہیں جو اس کا ذکر قرآن نے کیا؟ قرآن کہتا ہے، مکہ کے کمزور لوگ کہتے ہیں اے نبی اگر آپ کے ساتھ ہم ہو پڑے، آپ کی دعوت کو قبول کر کے آپ کے ساتھ چل پڑے، تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہمیں گھروں سے باہر نکال لیں گے، ہمارا رزق، ہمارا امن امان، گھر بار ہم سے چھین لیا جائے گا، ہم پر ظلم ہوگا، پریشان کیے جائیں گے۔ ہم ان کے ظلم اور پریشانی سے اور قبیلے کے بڑے لوگوں کے دباؤ سے ڈرتے ہوئے آپ کو دل سے تو حق مانتے ہیں مگر آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ کیا آج ہماری حالت یہ نہیں؟ بولیے۔ حق سمجھ آ رہا ہے کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، نظر آ رہا ہے، مگر حق کا ساتھ اس لیے آج کی قوم حق کا ساتھ اس لیے دینے کو تیار نہیں کہ اگر حق کا ساتھ دیا تو ٹیکس لگ جائے گا، حق کا ساتھ دیا نوکری چھن جائے گی، حق کا ساتھ دیا تبادلہ ہو جائے گا، حق کا ساتھ دیا برادری کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، حق کا ساتھ دیا مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی۔ ارے پریشانیوں سے گھبرا کر دعوت حق کا ساتھ نہ دینے والوں، اللہ پاک جواب مرحمت فرما رہے، اولم نمکن لہم حرمن آمنا، ڈر کر حق کا ساتھ نہ دینے والوں کو بتا میرے حبیب کہ کیا امن والے حرم میں تمہیں ٹھکانہ ہم نے نہیں دیا؟ کیا سارے جہاں سے پھل اور میوے کھینچ کھینچ کر مکہ میں نہیں لایا؟ قربان جائیں مولا تیرے اس اعلان پر، 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی سارے جہان کے پھل اور میلے کھنچ کھنچ کر مکہ میں آ رہے ہیں۔ وہاں کوئی پھل میوہ خود ہوتا ہے یا نہیں، مگر سارے جہان کا مشرق سے مغرب تک کا پھل میوہ مکہ کی زمین پہ ملتا۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، سارے جہان کے میوے کھینچ کھینچ کر ہم یہاں نہیں لاتے؟ اگر سارے جہان کے میوے کھینچ کر ہم لا رہے ہیں، امن کی جگہ ہم نے تمہیں دی ہے، رزقا من لدنا، رزق ہم تمہیں دے رہے ہیں، جب سب کچھ عطا کرنے والے ہم ہیں تو لوگوں پھر غیروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھی سے ڈرو۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑوں سے ڈرنے والوں کو یہ بتا دیں
دیکھو کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، کتنے محل ایسے ہیں جنہیں ہلاک کر دیا، کتنے بادشاہ ہم نے ہلاک کر دیے، کتنے حکمران ہلاک ہو گئے، کتنے فرعون ہلاک ہو گئے، کتنے نمرود ہلاک ہو گئے، کتنے حامان ہلاک ہو گئے، کتنے یزید ہلاک ہو گئے، کتنے جابر ہلاک ہو گئے، کتنے مستبد ہلاک ہو گئے، کتنے ظالم ہلاک ہو گئے۔ ارے لوگوں پر ظلم کرنے والوں اور حق کی راہ کو روکنے والوں، قرآن کی آواز کو سنو۔ قرآن کہہ رہا ہے تم سے بڑے بڑے جابر بادشاہ ہلاک ہو گئے، دیکھو بستیوں پر چھتیں گر گئی، محل ویران ہو گئے، گھر اجڑ گئے، کالونیاں تباہ ہو گئی، کنویں اجڑ گئے، تالاب اجڑ گئے، ان کے عشرت قدے اجڑ گئے، عیش قدے اجڑ گئے۔ بڑے بڑے بادشاہ تھے، تخت پر بیٹھتے تھے، سجدے کراتے تھے، لوگوں کی جان و مال کے مالک بنتے تھے، ظلم کرتے تھے، دندناتے تھے، خدا کا مقابلہ کرتے تھے، مرنا بھول گئے تھے۔ اتنے بڑے جابر دنیا میں آئے، مگر جب ان کی گرفت کا وقت آیا فرمایا اللہ نے فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، دیکھو یہ ہے ان کے محل اجڑے پڑے ہیں، یہ ہیں ان کے گھر، یہ ہیں ان کی کوٹھیاں، یہ ہیں ان کے عیش قدے اجڑے پڑے ہیں۔ ان سے پوچھو تمہارے بادشاہ کدھر گئے، ان تختوں سے پوچھو تم پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرنے والے کدھر گئے، ان تختوں سے پوچھو، ان محلات سے پوچھو تمہارے اندر عیاشیاں کرنے والے بادشاہ کدھر گئے، ان بستیوں سے پوچھو تمہارے اندر بڑے بڑے ظلم کرنے والے کدھر گئے۔ لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، وہ اجڑ گئے محل پڑے ہیں، اب سوائے سیاحوں کے دیکھنے کے اور کوئی آبادی کے لیے نہیں آتا۔ شہنشاہ ایران کے محل بھی اجڑے پڑے، لوگ سیاحوں کے طور پہ جا کے دیکھتے ہیں، آباد نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کی آبادی نہ رہی۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، تو مالک کون ہوا محلوں کا؟ فرمایا اللہ میں خود مالک ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب اپنی امت کو یہ اعلان کر دے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کا اصول امت کو بتا دے کہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے ہم جب کسی شہر کو، کسی بستی کو، کسی ملک کو تباہ کرتے ہیں تو اس کے صرف دو سبب ہوتے ہیں۔ سن لیں قرآن کہہ رہا، اللہ پاک نے فرمایا جب کسی بستی کو، کسی معاشرے کو، کسی ظلم، کسی ملک کو ہم تباہ و برباد کرتے ہیں تو اس کے کتنے سبب ہوتے؟ پہلی امتوں میں تو یہ تھا کہ رسول بھیجتے تھے، ان میں وہ رسول کا انکار کرتے تھے اور انکار رسالت کی وجہ سے ہم گرفت کر کے ان کو تباہ کر دیتے تھے۔ اب رسول کوئی نہیں آئے گا، آخری رسول آ چکے، اب رسول نیا۔ تو پہلی امتوں کے لیے تو یہ تھا کہ جس بستی میں رسول آیا بستی والوں نے رسول کا انکار کیا، تضحیک کی، پھر اللہ کا غضب بڑھکا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور فرما دے میرے حبیب دوسرا اصول ہماری تباہی کا یہ ہے جو ہم تباہی کرتے ہیں جب کسی بستی کی، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، جب اس ملک کے حکمران ظالم ہو جائیں، اس بستی کے لوگ ظالم ہو جائیں، اس معاشرے میں ظلم آ جائے، جب نظام ظلم پر استوار ہو جائے تو تب بھی ہم اس معاشرے کو، اس ملک کو، حکمرانوں کو، مکینوں کو تباہ کرتے ہیں۔ آج اس طور پہ انکار رسالت تو نہیں مگر دوسرا سبب ظلم کا موجود ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ اس پر اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا، یہ ساری تنبیہات کے بعد فرمایا افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ، فرمایا دو قسموں کے لوگ ہیں۔ لوگوں کتنے؟ دو۔ ایک وہ ہے جس کے ساتھ ہم نے آخرت کا، جنت کا وعدہ کیا،
حسن آخرت کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ کیا، اخروی نعمتوں کا وعدہ کیا، آخرت میں اپنے دیدار کا وعدہ کیا، اپنی قربت کا وعدہ کیا۔ ایک وہ ہے جس کے ساتھ ہم نے آخرت کا اچھا وعدہ کیا، فَهُوَ لَاقِيهِ، اور وہ اس وعدے کو پانے والا ہے، مرنے کی دیر ہے، جو وعدہ کیا تھا وہ سامنے کھڑا ہوگا۔ دوسرا شخص وہ ہے کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، دوسرا وہ ہے جس کو ہم نے دنیا میں مال دولت اور اقتدار زیادہ دیا۔ اللہ پاک دو آدمیوں کا موازنہ کر رہے ہیں، فرمایا ایک وہ ہے جس کے ساتھ ہم نے مرنے کے بعد آخرت میں اعلیٰ وعدہ کیا، جنت کا، نعمتوں کا، اپنی قربت کا، اپنے دیدار کا۔ ایک وہ ہے جس کے ساتھ دنیا میں ہم نے مال و دولت، طاقت، حکومت، سلطنت کا، دنیاوی متاع کا وعدہ کیا اور دی۔ تو فرمایا یہ جس کو دنیا جتنی دی، طاقت، اقتدار، سلطنت، مال دولت جتنا دیا، اسی قدر سخت حساب کے لیے قیامت کے دن ہمارے حضور پیش ہوگا۔ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، جتنا کچھ دنیا میں دیا اسی طرح اس کو حساب دینا ہوگا۔ تو فرمایا قرآن مجید میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا، بھلا وہ پہلا شخص جس کو آخرت کا وعدہ کیا اور یہ جس کو دنیا میں مال و دولت اور اقتدار دیا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے، افمن، کیا آخرت کے عظیم وعدے والا اور دنیا کے مال و دولت والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرما دے میرے حبیب نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں فرق ہے۔ آج ہمیں اپنے دل کی کیفیت کا اس قرآنی معیار کی روشنی میں جائزہ لینا ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے، فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ اندازہ لگانا چاہیں کہ آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، یہ اندازہ لگانا چاہیں تو فرمایا کہ اپنے دل کو ٹٹولا کرو، اپنے دل کو میں دل میں جھانکا کرو اور اس بات کا خود جائزہ لو۔ ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایک وعدہ وہ ہے جو اللہ نے آخرت کے لیے کیا ہے، ایک وعدہ وہ ہے جو اللہ نے آخرت میں جنت کا اور اپنی قربت کا وعدہ کیا ہے، ایک وعدہ وہ ہے جو دنیا کے مال و دولت کا دنیا نے کیا ہے۔ فرماتے ایک وعدہ اللہ نے کیا ہے آخرت کے لیے، ایک وعدہ ہم سے دنیا نے کیا ہے کہ یہ کچھ محنت کرو گے تو اتنا کچھ مل جائے گا۔ آخرت کا وعدہ اللہ کا ہے اور مال و دولت اور طاقت و حکومت کا وعدہ بولیے دنیا کا۔ حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں کہ اپنے دل کے اندر جھانک کر فیصلہ خود کرو کہ آپ کے دل کا اعتماد زیادہ، اعتماد اور یقین زیادہ اللہ کے وعدہ پر ہے یا دنیا کے وعدے پر ہے۔ اگر ہمارا زیادہ اعتماد اور یقین اللہ کے وعدے پر ہوتا تو ہم آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے۔ چونکہ ہمارا اعتماد دنیا کے وعدہ پر ہے اس لیے ہم دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے، اللہ کے وعدے کو بھول جانے والے، یا اللہ کے اس وعدے پر جو انبیاء نے لوگوں کو آ کے سنائے ان پر اعتماد نہ کرنے والوں کو فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک لوگوں کو پکارے گا، آواز دے گا اور فرمائے گا لوگوں بتاؤ میں نے نبی بھیجے تھے اور اپنے نبیوں اور پیغمبروں کے ذریعے تم سے وعدے کیے تھے، بتاؤ تم نے میرے ان وعدوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، میرے وعدوں پر کتنا اعتماد کیا، میرے پیغمبروں کی دعوت کا کیا حشر کیا، میرے پیغمبروں کی تبلیغ کو کتنا قبول کیا اور کتنا رد کیا۔ آج قیامت کے دن جواب دو کہ میرے پیغمبر نے تمہیں جو جو کہا تھا تم اپنے مرنے سے پہلے دنیا میں کتنا میرے پیغمبر کی تعلیم والی راہ پر چلے
اور کتنا میرے پیغمبر کی تعلیم والی راہ کے مخالف چلے؟ جواب دو۔ قرآن کہتا ہے فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پر دنیا میں رب کے وعدے کو بھولنے والے، دنیا میں نبی کی راہ کو بھولنے والے، دنیاوی منفعت، مفاد، حرص، دولت، جاہ و منصب کی لذتوں اور حلاوتوں میں اور عیشوں میں کھو جانے والے، آخرت کی نعمتوں کو، آخرت کے وعدوں کو بھول جانے والے، فرمایا قیامت کے دن جب اللہ پاک کہے گا جب تم جواب دو، تم نے کیا جواب دیا تھا میرے پیغمبروں کو، تمہارے عمل اور تمہارے طور طریقے کیا تھے، تو فرمایا کہ اس قیامت کے دن انہیں کوئی جواب نہ آئے گا، زبانیں بند ہو جائیں گی اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے پوچھ گچھ نہ کر سکیں گے۔ دوستو آئیے آج کی رات ہم یہ سوچیں کہ ہم نے مرنا ہے، زندگی 4 روزہ ہے، کوئی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہا، ہم بھی نہیں رہیں گے، ہم نے مرنا ہے، موت ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے گزر کر ہم نے آخرت کی طرف سفر کرنا ہے۔ ذرا چشم تصور میں لاؤ وہ وقت جب اللہ پاک کے حضور ہم کھڑے ہوں گے، اس کی عدالت بپا ہوگی، ہم اٹھائے جائیں گے اور مولا کریم ہم سے یہ سوال کرے گا بتاؤ تم نے میری آخرت کے وعدے پر اعتماد کیا یا دنیا کے وعدے پر اعتماد کیا؟ میرے محبوب پیغمبر نے تمہیں جس راہ کی طرف بلایا تم نے اپنی زندگی میرے محبوب کی راہ پر گزاری یا اس سے ہٹ کر گزاری؟ تم میرے احکام کی بجا آوری کرتے رہے یا مخالفت کرتے رہے؟ تم میری بندگی کرتے رہے یا نفس کی بندگی کرتے رہے؟ تم مجھے رب مانتے رہے یا دنیا کو رب مانتے رہے؟ تم مجھ سے ڈرتے رہے یا دنیا کے فرعونوں سے ڈرتے رہے؟ تمہیں میری رغبت رہی یا دنیا کا حرص اور لالچ رہا؟ یاد کرو وہ وقت، چشم تصور میں قیامت کا میدان ہے، رب کائنات کی عدالت بپا ہے، ہم عاجز بندے اس کے حضور کھڑے ہیں اور ایک آواز گونجتی ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکمرانی ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی سلطنت ہے؟ سب زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، بادشاہ جھکے کھڑے ہیں، ہر کوئی سر جھکائے کھڑا ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا، ایک سناٹا طاری ہے، دوبارہ جواب آتا ہے رب کائنات کی بارگاہ سے للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی سلطنت ہے۔ کہاں ہیں بادشاہتوں کے دعوے کرنے والے؟ کہاں ہیں جھوٹی حکمرانیوں پہ ناز کرنے والے؟ کہاں ہیں مال و دولت کے بتوں کی پوجا کرنے والے؟ کہاں ہے دنیا کی عیش اور رنگینیوں میں کھو کر مولا کو بھول جانے والے؟ آج ہر کوئی کھڑا ہے سر جھکائے ہوئے۔ اس وقت اللہ پوچھتا ہے میرے بندو جواب دو، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا یا شیطان کی دعوت پر لبیک کہا؟ تم میرے بندے تھے یا شیطان کے بندے تھے؟ اس وقت ڈرو اس وقت سے کہ کہیں انہی میں ہم شامل نہ ہو جائیں، انہی میں ہم شامل نہ ہو جائیں کہ جن سے جواب نہ بن پائے۔ اللہ پاک نے اس انجام سے بچنے کی ایک راہ بھی بتائی ہے، اس انجام سے بچنے کی ایک راہ بتائی ہے، فرمایا لوگو اگر اس انجام سے بچنا چاہتے ہو، اس قیامت کے دن کی گرفت سے بچنا چاہتے ہو، میرے غضب سے بچنا چاہتے ہو، اس شرمساری سے بچنا چاہتے ہو، اس ندامت سے بچنا چاہتے ہو، عذاب آخرت سے بچنا چاہتے ہو، تو آؤ تم ایک راہ بتا دیتا ہوں، ابھی وقت ہے، ابھی تو موت نے آ کے نہیں تو پہنچا۔ لوگوں کیا خبر یہی رات زندگی کی آخری رات ہو، کیا خبر یہ سال آخری سال ہو، یہ مہینہ آخری مہینہ، یہ دن آخری دن ہو،
موت کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی 4 دن کی امانت، یہ چراغ کسی وقت بھی بجھ سکتا ہے۔ ارے ناداں انسان، تجھے کس دھوکے میں مبتلا ہو گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا اگر میرے عذاب سے بچنا ہے اور اس دن کی شرمندگی سے بچنا ہے تو راستہ بتاتا ہوں، 3 کام کر لو۔ کتنے کام؟ 3 کام کر لو۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَابَ، بس وہ لوگ اس انجام سے بچ جائیں گے۔ کون لوگ؟ مولا بتا، ہم اس لائق نہیں کہ تو ہم سے جواب طلب کرے، ہم جواب طلبی کے قابل نہیں، مولا ہمیں بچنے کی راہ بتا دے، بچنے کی راہ بتا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا راہ میں بتاتا ہوں، چلنا تمہارا کام ہے۔ بولیے اس راہ کو معلوم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ فرمایا بس سن لو، جس نے توبہ کر لی، جو گزر گیا پیچھے سو گزر گیا، جو گزر گیا سو گزر گیا، جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ اور ایمان میں پختہ ہو گیا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور جس نے اپنی زندگی درست کر لی، نیک اعمال اپنا لیے، فرمایا عجب نہیں کہ وہی فلاح پانے والا بن جائے۔ اور جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان سے اپنے دل کو مزین کر لیا اور اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو آراستہ کر لیا، وہ بڑے فلاح یاب ہو گئے۔ کیسی توبہ، کیسا ایمان اور کیسا عمل؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگوں میں سے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم مجلس تھے، حضرت عبداللہ بن مبارک، توبہ کیسی؟ نشے میں رہتے، شراب پیتے تھے پہلے، کسی عورت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اس کے ساتھ معاملہ طے ہوا کہ آج رات پیغام بھیجا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے کہا میں چھت پر آ جاؤں گی، آپ مکان کی پچھلی طرف آ جائیں اور مجھ کو دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ابھی پچھلے حال میں اپنے ساتھی کو لو کر پہنچے، اپنی محبوبہ کے چھت کے پیچھے، وہ چھت پر آ گئی، ساری رات محبوبہ ان کو تکتی رہی، عبداللہ بن مبارک اپنی محبوبہ کو تکتے رہے، ساری رات اسی میں گزر ہو گئی۔ اذان فجر ہوئی، سمجھے کہ شاید عشاء کی اذان ہوئی، کچھ دیر بعد سورج طلوع ہو گیا، جب دھوپ چڑھی تو سمجھ آئی اوہو یہ تو دن ہو گیا۔ اس وقت اپنے گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا مبارک کے بیٹے شرم کر، تو نے ساری رات اپنے نفس کی لذت میں گزار دی، ساری رات اس خاتون کے مشاہدے اور اس کے دیدار کی لذت میں گزار دی، یہی رات اگر مولا کے دیدار کی طلب میں گزارتا تو کیا حال ہوتا۔ بس اندر سے چیخ اٹھی، اسی وقت سارے رشتے توڑ ڈالے اور اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو کر پھر اپنے ایمان اور عمل کی راہ کو اتنا درست کیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک پھر بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کے بھی شیخ ہوئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم یعنی رات کو سوئے ہیں، چھت پر آواز آئی، بلخ کے سلطان ہیں، بادشاہ ہیں، پوچھتے ہیں کون؟ اوپر چھت پر سے کوئی شخص آواز دیتا ہے آپ کا جاننے والا شناسا ہوں۔ اندر سے پوچھتے ہیں کیسے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے میں اپنا اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں۔ جواب دیتے ہیں اس محل کی چھت پر تمہیں اونٹ کیسے ملے گا؟ وہ جواب دیتا ہے تمہیں تخت پر خدا کیسے ملے گا؟ کانپ گئے، سوچ میں پڑ گئے۔ صبح دربار لگا، ایک اور شخص آیا، تخت کے پاس آ کر دائیں بائیں جھانکنے لگ گیا۔ سلطان ابراہیم ادم نے پوچھا
بھئی مسافر کیا جھانک رہے ہو؟ اس نے کہا میں یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں، رہائش رکھنا چاہتا تھا، مگر آ کے دیکھا یہ تو سرائے لگتی ہے۔ غصے میں آ گئے، کہنے لگے یہ محل ہے، شاہی محل ہے، تمہیں سرائے لگ رہی ہے؟ وہ پوچھنے لگے آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ کہا میرا باپ، اس سے پہلے کہا دادا، اس سے پہلے کہا پردادا، آپ کے بعد کون رہے گا؟ کہا میرا بیٹا۔ اس نے کہا افسوس ابراہیم بن ادہم، اتنے لوگ یہاں رہ رہ کے چلے گئے، تو بھی چلا جائے گا اور ابھی اس کو سرائے نہیں کہے گا تو اور کیا کہے گا؟ اور سرائے کیا ہوتی؟ ایک چوٹ لگی دل پر، جنگل کی طرف نکل گئے شکار پر، ایک ہرن سامنے آیا، ہرن کو شکار کرنے لگے، ہرن رک گیا۔ اس نے جواب دیا ابراہیم بن ادہم کب تک سیر اور شکار میں زندگی گواتا رہے گا؟ رک جا، کبھی تو بھی تو شکار خود ہو۔ دل پہ چوٹ لگی، نکل گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی بندگی کو اپنا لی، توبہ کی راہ اختیار کی، ایمان کی راہ پر چل پڑے، اور پھر اتنے مجاہد ہوئے کہ جاتے ہی پہلے کسی باغ میں ملازمت کی، ایک مالی کے پاس نوکر ہو گئے، مالی کے نوکر ہو گئے۔ ایک فوجی گزرا، اس نے کہا میں نے درخت کے کچھ پھل کھانے۔ آپ نے کہا مالک کی اجازت نہیں۔ اس نے کوڑے مارے آپ کو، آپ نے سر جھکا دیا۔ بلخ کی سلطنت کا بادشاہ تخت چھوڑ کر فوجی کے درے کھا رہا ہے، سر جھکا کے کھڑے رہے اور کہتے رہے اس سر کو جتنے درے تیرے جی میں آتا ہے مار۔ اس نے بڑی مدت اپنے مالک کی نافرمانی کی، بڑی مدت مولا کی نافرمانی کی، جتنے درے تیرے جی میں آئے اس کو مار۔ اور پھر عمر بھر یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے پہلی زندگی گنوائی اور ایک غلام کو اپنا استاد بنا لیا، مرشد بنا لیا۔ آپ سے پوچھا کیسے مرشد بنایا؟ فرمایا کرتے میں نے غلام خریدا، اور غلام خرید کر اس سے کہا غلام سے کہ بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ جس نام سے چاہے پکار لے، جس نام سے چاہے پکار لے۔ پھر میں نے پوچھا بیٹے تو کیا کھائے گا، کھانا کیا پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا جو چاہے کھلا دے۔ پھر میں نے پوچھا تیری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا جو آپ کی خواہش۔ میں نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ اس نے کہا غلام کا، جو غلام ہو گیا اس کی کیا غرض ان چیزوں سے؟ جو مالک کی مرضی وہ غلام کی مرضی۔ فرماتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کہا کاش یہ غلام جس طرح میرے ساتھ تعلق استوار کیے ہوئے ہے، کاش ابراہیم بن ادہم تو اپنے مالک کا اسی طرح غلام بن جاتا۔ دوستو فاما من تاب وآمن، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر زندگی کا رنگ بدل جائے، بندگی کا سلیقہ آ جائے، ناز و نعم ختم ہو جائیں، اللہ کو ایسا مالک اور مولا بنایا جائے کہ مولا پھر جو تیری مرضی وہی میری مرضی، جس نام سے پکار، جہاں رکھ، جس حال میں رکھ، دکھ میں رکھ، سکھ میں رکھ، بیماری میں رکھ، شفا میں رکھ، کھلا پلا، بھوکا رکھ، بیمار رکھ، مولا جس حال میں رکھ۔ بندہ وہ ہے جو مالک کی رضا پر راضی ہو جائے، اور بندہ وہ ہے کہ جس کا سر مالک کے سامنے یوں جھکے کہ پھر کسی اور کے سامنے جھکنے کا نام نہ لے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یوں بجا لائے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالک کی لونڈی تھی، اس وقت باندھی تھی، رات کو جب وہ اپنی خدمت سے فارغ کرتا تو مصلے پر چلی جاتی، مصلے پر چلی جاتی اور را کے روتی اور عرض کرتی مولا سجدہ ریز ہو کر مولا اگر میں آزاد ہوتی تو ساری رات تیری بارگاہ میں بسر کر دیتی، تو نے مجھے کسی کا غلام اور محکوم بنایا ہے، وہ جب مجھے آزاد کرتا چھوڑتا ہے تب تیرے حضور حاضر ہوتی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اس کا مالک اٹھا آپ کا، رات کو دائیں بائیں دیکھا نظر نہ آئی، سجدہ ریز پایا مصلے پر، یہ کلمات سنے تو رو پڑا۔ اس نے کہا رابعہ حق تو یہ ہے کہ تو مالک ہو اور میں غلام بن جاؤں، تیرا اپنے مولا سے یہ تعلق اور میں مالک کی پہچان ہی بھول گئے۔ فرمایا آپ آج سے آزاد ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئی
پھر اعمال صالحہ میں وہ ریاضت کی، وہ مجاہدہ کیا، وہ محنت کی، اعمال صالحہ میں اتنی محنت کی اور مالک کی رضا میں اتنی محنت کی کہ جب حج کے لیے گئیں تو روحانی طور پہ دیکھا کہ کعبہ حضرت رابعہ بصری کے استقبال کے لیے چلا رہا ہے۔ روحانی طور پر کعبہ عالم مثال میں حضرت رابعہ بصری کے استقبال کے لیے چلا رہا ہے۔ جب کعبہ کو روحانی طور پہ سامنے دیکھا رو پڑی، عرض کیا مولا میں یہ مکان دیکھنے تو نہیں آئی تھی، مکین دیکھنے آئی تھی، مجھے مکان کے حسن سے کیا غرض، میں تو مکین کے دیدار کے لیے آئی ہوں۔ تو لوگوں، جب بندہ اللہ کے حضور طائب ہوتا ہے، ایمان کی شمع اپنے سینے میں جلاتا ہے اور اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو آراستہ کرتا ہے اور مالک کی مرضی، اس کی رضا کی راہ پر چلتا ہے، تو اسے اللہ پاک وہ درجے عطا کرتا ہے۔ پھر وہ بندہ نہ صرف مولا سے محبت کرتا ہے بلکہ مولا بندے سے محبت کرتا ہے۔ پھر تعلق بندے اور رب کے مابین تعلق کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ بیمار ہو گئی، بخار ہو گیا، سخت بیمار ہوئی۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا وجہ بنی، بیمار کیوں ہو گئی؟ فرمایا ایک اس لیے، ایک روز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور میرے دل میں جنت کی خواہش پیدا ہو گئی، جنت کی خواہش پیدا ہو گئی۔ بس جنت کی خواہش پیدا ہونے کی دیر تھی، رب کائنات نے مجھے آواز دی، ندا دی اور ناراض ہو کر فرمایا رابعہ عشق کا دعویٰ ہم سے اور خواہش جنت کی۔ جو ہم سے محبت کرتے ہیں لوگوں، آئیے آج اس آخری بات کی روشنی میں اپنے احوال کا جائزہ لیں کہ اللہ والوں کا تو یہ حال ہے کہ جن کا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے وہ جنت کی طرف دھیان کرتے ہیں تو اوپر سے تنبیہ آتی ہے۔ اللہ والے وہ ہیں کہ جو دنیا کو آخرت پہ قربان کرتے ہیں اور آخرت کو مولا کی رضا پر قربان کرتے ہیں، مگر ہم تو مولا کو بھول گئے، پھر آخرت کو بھول گئے اور دنیا میں گم ہو گئے۔ آج کی رات ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، ایمان کی شمع اپنے سینے میں جلائیں اور آئندہ زندگی اعمال صالحہ کی راہ پر استوار کرنے کا فیصلہ کریں۔ یہ اعمال صالحہ کی زندگی لوگوں، آخری بات ذہن نشین فرما لو، انفرادی طور پر اعمال صالحہ ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے، ہمیں دو طرح کی تبدیلیاں اپنی زندگی میں لانا ہوں گی۔ ایک تو آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں۔ ایک طرف آخرت کا بلاوا ہو، ایک طرف دنیا کا، ہم دنیا کے بلاوے کو تج کر دیں آخرت کے بلاوے پر، اور پھر آخرت پر مولا کے حسن، مولا کے دیدار، اللہ کی قربت، اللہ کی طاعت، اللہ کی رضا، اس کی معرفت کو ترجیح دیں۔ جنتیں یوں ہو جائیں کہ مولا ہمیں ایسا بندہ بنا کہ دنیا آخرت پہ قربان ہو جائے اور آخرت تیری رضا پر قربان ہو جائے۔ ہمیں اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا ہے۔ ایک یہ تبدیلی زندگی میں لائی جائے اور دوسری وہ تبدیلی جس کا ذکر سورت کی روشنی میں پہلے کیا کہ ہم اس دنیا کے نظام کو بدلنے کے لیے ایک انقلاب ہم اپنی جسم اور زندگی کے اندر لائیں، ایک انقلاب ہم اپنے معاشرے کی زندگی کے اندر لائیں تاکہ اس معاشرے کا ہر فرد بھی اللہ کا بندہ بن جائے اور پورا نظام بھی اللہ کی بندگی کے تابع آ جائے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، ہم لوگ انفرادی طور پر بھی ایمان کی راہ پر نہیں کفر کی راہ پر جا رہے ہیں، جنت کی راہ پر نہیں جہنم کی راہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کی راہ کی طرف نہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں، فلاح کی طرف نہیں تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ہم سے ابتر حال ہماری اولادوں کا ہوگا۔ 27ویں کی رات اللہ کے حضور توبہ کے لیے آ کے بیٹھنے والوں، ذرا ایک نظر پلٹ کر اپنے گھر کی چار دیواری کی طرف کرو، ہمارا حال کتنا ابتر ہے، اور پھر ہماری اولادیں ہم سے بھی بڑھ کر دین سے دور نہیں ہوتی جا رہی۔ ماں باپ
اگر کسی پیر کے مرید ہیں اولاد مرید نہیں رہی، ماں باپ نماز پڑھنے والے ہیں ہماری اولاد نمازی نہیں رہی، والدین قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں ہماری اولاد تلاوت کرنے والی نہیں رہی، والدین اگر دیندار ہیں اولاد دین سے دور جا رہی ہے۔ ارے سوچو قیامت کے دن صرف ہم سے ہمارا حساب نہیں، ہمارے بیوی بچوں کا بھی حساب لیا جائے گا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو دوزخ سے بچاؤ، بیوی بچوں کو دوزخ سے بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ، ہم کہیں دوزخ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ گھروں کے ماحول کو بدلو، اولاد کو راہ پر لگاؤ، گھروں کو اعمال صالحہ کا مرکز بنا دو، گھروں میں اللہ کی محبت کا سبق دو، عشق مصطفیٰ کا سبق دو، قرآن کا غلغلہ گھروں میں برپا کرو، دین کا درس دو، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ مصلوں پر کھڑا کیا کرو، خود اٹھا کر قرآن اولاد کو پڑھنے کے لیے دیا کرو، نماز کا خبر لیا کرو، گھر کو دین کا مرکز بناؤ، کفر کے مرکز کی طرف نہ لے جاؤ۔ ہمیں اپنے اندر انقلاب لانا ہے، نمبر 2 اپنے گھروں کے اندر انقلاب لانا ہے، اور نمبر 3 اپنے معاشرے کے اندر انقلاب لانا ہے۔ اگر معاشرہ اسی طرح کفر کی راہ پر رہا، نظام ظالمانہ رہا، کافرانہ رہا، امریکہ کا رہا، طاغوتی رہا، تو ہمارے گھر اجڑ جائیں گے، ویران ہو جائیں گے۔ جس طرح آپ ہر روز اپنے گھر کی صفائی کریں، ہر روز صفائی کریں، 3 بار صفائی کریں گھر کی، مگر باہر آپ کی گلی اور محلے میں گندگی کے ڈھیر لگے رہیں، غلاستوں کے ڈھیر لگتے جائیں، تو گھر کے اندر کی صفائی آپ کو بدبو سے بچائے گی، بیماری سے بچائے گی، تعفن سے بچائے گی؟ اگر آپ اس غلاظت کو صاف کرنے لگیں اور کوئی یہ کہے بھائی تمہیں باہر کی غلاظت سے کیا غرض، اپنے گھر کو صفا کرتے رہو، آپ گوارا کریں گے؟ بولیے۔ جس طرح ہم اگر محلے میں اور گلی میں غلاظت کے ڈھیر لگتے رہے اور ان غلاظت کے ڈھیروں کے ہوتے ہوئے ہمارے گھر کے اندر کی صفائی کوئی فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح ہم اگر اپنی ذاتی صفائی کی کوشش کرتے رہیں مگر معاشرہ کفر کے نظام پہ چلتا رہے، اللہ کی نافرمانی کے نظام پہ چلتا رہے، ظلم کے نظام پہ چلتا رہے، تو معاشرے میں غلاظت کے ڈھیر ہمارے گھروں کو برباد کر دیں گے، ہمارے دلوں کو برباد کر دیں گے، ہمارے ایمان کو برباد کر دیں گے۔ ہم اجڑ چکے ہیں، اجڑ رہے ہیں، ہمیں اجاڑا جا رہا ہے۔ آؤ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ قرآن کو ماننے والوں، آؤ گنبد خضرا کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والوں، آج لیلۃ القدر میں 27ویں کی رات میں رمضان کے مبارک مہینے میں توبہ کرو، خود بھی توبہ کرو، معاشرے کی بھی توبہ کراؤ، حق کی راہ پر چلو اور حق کے نظام کو اس معاشرے میں برپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، ہر باطل سے ٹکرا جاؤ، ہر ظلم سے ٹکرا جاؤ، کفر سے ٹکرا جاؤ، اللہ کے بندے بنو اور پورے ملک پاکستان کو بھی اللہ کے بندوں کا نظام بنا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انقلاب انقلاب، وما علینا الا البلاغ۔